رانا صفدر کپالا اور گھومبی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا۔ دونوں حیران تھے کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے میں نے پوچھا، کیا تم بھگوان کو مانتے ہو؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلا دیے۔ میں نے ان کی تشفیع کے لیے کہا، بھگوان کا اس لیے پوچھا ہے کہ جادو منتر شیطان کا کام ہے۔ کوکی لوگ اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ بھگوان کہیں آکاش پر رہتا ہے، مگر بھوت پریت دھرتی پر پھرتے اور لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ بھوتوں کی بھی پوجا کرتے اور اپنے بھوت مندروں میں انہیں چڑھاوے دیتے تھے۔ کپالا کچھ پریشان سی نظر آتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ اس وقت بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کا نصف گھومبی کے ساتھ اور نصف فانگ چو کے اثر میں تھا۔ رات کے کھانے کے دوران میں نے فانگ چو کو اپنی آنکھوں کا پراسرار سندیش دیتے اور کپالا کو اس کا سندیش وصول کرتے بلکہ اظہار رضامندی کے طور پر مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا فانگ نے اسے کیا سندیش دیا اور وہ کیوں مسکرائی تھی، مگر اپنی ترکیب پر عمل شروع کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ کپالا کوئی بات مجھ سے چھپا کر نہ رکھے۔ تاہم اندیشہ تھا اگر میں نے سب کے سامنے پوچھا تو شاید وہ کچھ بتانے سے انکار کر دے گی، اس لیے کپالا کو ایک کونے میں لے گیا اور اتنی مدھم آواز میں کہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا پوچھا، کھانے پر فانگ نے تمہیں آنکھوں کی بھاشا میں کیا سندیش دیا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ ہرنی کی طرح بھدک گئی، مجھے وحشت زدہ سی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہیں گم ہو گئی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، کھانے پر فانگ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم اسے دیکھ کر مسکرائی کیوں تھی؟ کپالا کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی۔ میں نے واضح کر دیا، دیکھو کپالا، جب تک مجھ پر اعتماد نہیں کرو گی میں تمہیں فانگ کی زبردستی سے نہیں بچا سکتا۔ کھانے پر میں نے تم دونوں کو آنکھوں کی بولی میں بات کرتے اور تمہیں مسکراتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے یہ بات نہ کسی دوسرے کو بتائی ہے، نہ کسی دوسرے کے سامنے تم سے پوچھی ہے۔ تمہیں الگ اس لیے لے آیا ہوں تاکہ یہ بھید صرف میرے تمہارے درمیان رہے۔ اب بولو، فانگ نے تمہیں کچھ سندیش دیا تھا یا نہیں؟ سردارنی کی آنکھیں جھک گئیں۔ ہاں دیا تھا سندیش۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ ایک پل کچھ سوچتی رہی، پھر سرگوشی میں بتانے لگی، آج رات فانگ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ کہتا تھا جب گھومبی اور تیرے پڑھے لکھے چوکیدار سو جائیں گے میں تجھے اشارہ کروں گا، اس سمے بے کھٹکے اٹھ کر میرے پاس چلی آنا، میں ان لوگوں کے جاگنے سے پہلے ہی تجھے واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر چپ ہو گئی۔ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں مسکرا دی تھی، گویا تم نے حامی بھر لی کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کرو گی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، تم نہیں جانتے صاحب، میں اس کے بس میں ہوں، مگر اب تم اس کے بس میں نہیں رہو گی۔ میں تمہیں ایک وظیفہ یاد کراؤں گا اور اس کا جادو منتر تم پر نہیں چل سکے گا۔ وظیفے کے لفظ پر حیران ہوئی۔ میں نے اسے بتایا، وظیفے کا مطلب ہے سمرن۔ میں تمہیں کچھ شبد یاد کراؤں گا، تم اپنے من میں ان شبدوں کا سمرن کرو گی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کوئی منتر بتاؤ گے مجھے؟ منتر نہیں، خدا کا کلام ہے جسے تم بھگوان کہتی ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ اسے لے کر پلٹتا میں نے پوچھا، کیا فانگ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کب سو جائیں گے اور وہ تمہیں کس سمے بلائے گا؟ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا، شاید رات کو کسی وقت فانگ ہم پر گہری نیند طاری کر کے کپالا کو پاس آنے کا موقع دے گا، مگر سمے کے بارے میں وہ بھی کچھ نہ جانتی تھی۔ فانگ نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ سو بھی گئی تو اس کے اشارے پر جاگ جائے گی اور جاگتے ہی کمرہ تنہائی میں چلی آئے گی۔ میں نے اسے بتایا، وہ رات کو جب تمہیں اپنے پاس بلانے کا اشارہ کرے تم نہیں جاؤ گی۔ کپالا کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا، وہ مجھے مار ڈالے گا صاحب۔ تم اسے صرف یہ کہو گی کہ اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہے۔ اگر کل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو اسے اختیار ہوگا کہ تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ وہ بات نہیں مانے گا، مجھے زورا زوری اپنے کمرے میں کھینچ لے گا۔ نہیں مانے گا تو سمرن پڑھنا، آؤ میں تمہیں سمرن سکھاتا ہوں۔ میں اسے لے کر واپس آ گیا اور وہ چپ چپ سی اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ گھومبی کے ذہن میں اور شاید میرے ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ نہ جانے میں نے کپالا سے کیا بات کی ہے، اس لیے انہیں بتایا، سردارنی فانگ چو سے ڈرتی ہے کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور میں اسے سمجھاتا رہا ہوں اگر بھگوان پر وشواس ہو تو بھوت پریت اور جادو منتر کرنے والے شیطان آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ مان گئی ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہی کرے گی۔ اب گھومبی سے بھی پوچھنا ہے کہ میرا کہا مانے گا یا نہیں۔ کپالا نے اطمینان کی نظروں سے مجھے دیکھا کہ میرے اس کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی
میں اسے بڑی خوبصورتی سے چھپا گیا ہوں۔ پھر اپنے پتی سے بولی، میں نے صاحب کی بات مان لی ہے، تو بھی مان جا۔ گھومبی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، آپ کی بات کیوں نہیں مانوں گا؟ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ اب میں اپنے اصل مطلب کی طرف آیا۔ پہلے تو اس بات پر وشواس ہونا چاہیے کہ خدا اور بھگوان کی طاقت سب طاقتوں سے بڑی ہے، اور اس کی سہایتا سے آدمی شیطانی طاقتوں پر وجے پاتا ہے۔ اگر اس وشواس اور یقین کے ساتھ خدا کا کلام پڑھا جائے تو جادو منتر اثر نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی گھومبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ صاحب، ایسی کوئی بات ہے تو ضرور بتائیں۔ وہ بات عربی بھاشا میں ہے اور اسی بھاشا میں پڑھی جائے گی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سنایا کہ میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ بھگوان کی پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اس کا ترجمہ بیان کیا کہ سوائے خدا یا بھگوان کے کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے انہیں عربی بھاشا میں کتنا وظیفہ یا سمرن یاد کرنا پڑے گا، مگر میری زبان سے 2 مختصر سی آیتیں سن کر حیران رہ گئے۔ کپالا نے پوچھا، سمرن یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بس یہی ہے۔ اس نے حیرت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ غالباً سوچ رہی تھی، فانگچو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ ہمیں آسام سے چین میں گھسیٹ لایا، بھلا اتنا چھوٹا سا سمرن اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ میں نے کہا، اگر من میں خدا، ایشور، بھگوان کی سچی لگن ہو تو صرف اس کا نام ہی ظالموں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ نہ جانے میرے ان لفظوں میں کیا تھا کہ کپالا کانپ گئی۔ پھر میں اسے گھومبی اور ان کے ساتھ پرنسس اندرا کو بھی آیات یاد کرانے لگا۔ پروفیسر اسلم نے بھی آیات حفظ کرانے میں حصہ لیا۔ اندرا کو فوراً ہی عربی الفاظ ازبر ہو گئے، لیکن کپالا اور گھومبی کو یاد کرنے میں کچھ وقت لگا۔ جب ان دونوں نے عربی الفاظ اچھی طرح یاد کر لیے، میں نے انہیں تاکید کی کہ اگر وہ اپنے ذہن میں اجنبی نیند کی لہر محسوس کریں یا کوئی آواز ان کے سر کے اندر بولنے لگے، جیسے کبھی کبھی سپنے میں لگتا ہے کہ کوئی سر کے اندر بول رہا ہے، تب فوراً عربی شبد پڑھیں اور اس وشواس کے ساتھ ان کا سمرن کریں کہ خدا اور بھگوان کی دیا سے ان پر جادو منتر کا اثر نہیں ہوگا۔ اس تاکید کے ساتھ میں نے ان دونوں کو رخصت کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا، آج رات ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے فانگ ہمیں اس وقت ہپنوٹائز کرے جب ہم سو رہے یا اونگ رہے ہوں، تاکہ اس کی بھیجی ہوئی گہری نیند میں ڈوب جائیں اور وہ ہماری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر کپالا کو اپنے کمرے میں بلوائے یا زبردستی اٹھا کر لے جائے۔ پروفیسر نے میرے خیال کی تائید کی۔ فانگچو جیسے آدمی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تو آج رات میں جاگتا ہی رہوں گا، یہ کہہ کر رانا صفدر پروفیسر کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ پربتوں کے دیس میں رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر بستر میں لیٹا۔ آتش دان میں کوئلے بجھ گئے تھے اور کمرہ ہولے ہولے ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اندرا نے بستر گرم رکھا تھا۔ اس کی چپ ٹوٹ گئی، ذہن سے خوف کا سایہ چھٹ گیا اور طبیعت کی شگفتگی لوٹ آئی تھی۔ پوچھنے لگی، تم علیحدگی میں کپالا سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسے سمجھا رہا تھا کہ فانگ کا کہا نہ مانے، وہ بلائے تو اس کے کمرے میں نہ جائے۔ جب فانگ نے فیصلہ کل پر چھوڑ دیا ہے تو اسے آج رات کیوں بلائے گا؟ میں نے اسے بتایا کہ کھانے کے دوران کس طرح ان کے درمیان آنکھوں کی بولی میں بات چیت ہوئی۔ فانگ نے اسے رات کا سندیش دیا اور وہ مان گئی کیونکہ اس کی توجہ کے اثر میں ہے۔ اندرا دم بخود رہ گئی۔ کیا سردارنی اس کے اشارے کا انتظار کرے گی؟ ضرور کرے گی، اور جو سمرن میں نے سکھایا ہے اسے پرکھے گی۔ پھر تو آج رات فانگ کے جادو منتر اور سمرن کی آزمائش ہوگی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اندرا کے جسم میں سنسنی کی لہر حرکت کر رہی ہو۔ کپ کپاتی آواز میں بولی، سمرن پڑھنے سے سردارنی پر فانگ کا منتر نہ چل سکا تو تمہیں دیوتا مان لوں گی۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اب کیا مانتی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی۔ پتی دیوتا، اور کون سا دیوتا بناؤ گی؟ جسے بھگوان کا روپ کہتے ہیں۔ انسان آدمی کے روپ میں اچھا لگتا ہے، مگر جو انسان کسی دیو، بھوت، راکشس یا جادوگر کو مات دے دے اسے ہم دیوتا اور بھگوان کا روپ مانتے ہیں۔ کیا معلوم فانگ کو مات ہوگی یا نہیں؟ میرا من کہتا ہے اسے مات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کچھ اور قریب آ گئی۔ آج رات سونا نہیں چاہتی تھی اور یہ جاننے کے لیے بڑی بے چین ہو رہی تھی کہ فانگ جوان سردارنی کو کب اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیتا ہے اور وہ جواب میں کیا کہتی، کیا کرتی ہے۔ میں خود بھی جاگنا
اور اپنے ساتھ اندرا کو بھی جگائے رکھنا چاہتا تھا۔ سردارنی کے اس انکشاف نے مجھے ایک حیرت انگیز سنسنی سے دوچار کر دیا تھا کہ فانگچو وعدے کے خلاف آج ہی رات اس کے ساتھ میلاد پر مصر ہے، اور اب دیکھنا تھا اس کا جادو چلتا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے بلکہ کپالا کی حفاظت کے لیے مجھے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اس خیال سے کہ کہیں میرا تھکا ہوا جسم اونگھ نہ جائے، میں نے اندرا کی موجودگی کو قبول کیا اور ہماری آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئیں۔ رات کا 1:30 بجا ہوگا جب دروازے پر ہونے والے ہلکے سے کھٹکے نے ہمیں چونکا دیا۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی راہداری سے ننگے پاؤں گزرا ہے۔ میں چند لمحے سنگن لیتا رہا۔ اندرا کی بے چینی بھی بڑھ گئی اور اس کے سانسوں کا تحیر خیز جوار بھاٹا محسوس کرنے لگا۔ ہم چند لمحے دم سادھے پڑے رہے۔ اچانک ساتھ والے کمرے میں جہاں سردارنی اور گھومبی تھے کچھ گڑبڑ ہوئی۔ شاید کوئی دروازے سے باہر نکلا یا اندر داخل ہوا تھا۔ میں فوراً بستر سے نکلا۔ اندرا بھی میرے پیچھے لپکی۔ چٹخنی اتار کر دروازہ کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے حیرت پاش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید دروازہ باہر سے اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب میں کھٹکا سن کر چونکا تھا۔ اندرا نے سرگوشی کی، دروازہ توڑ دو، مگر دروازہ اس قدر مضبوط تھا کہ اسے توڑنے کی کوشش بیکار ثابت ہوتی۔ صرف ایک ہی ترکیب تھی کہ 375 میگنم کی گولی سے اس کا بیرونی کنڈا اڑا دوں۔ اس مقصد کے لیے ابھی رائفل اٹھائی تھی کہ اسی لمحے باہر پھر کھٹکا ہوا، جیسے کنڈا کھل گیا ہو۔ میں نے کواڑ پکڑ کے کھینچا تو کھلتا چلا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ہم ایک نئی حیرت سے دوچار ہوئے۔ دروازے کے باہر کسی کی پرچھائی بھی نہیں تھی اور کنڈا کھولنے والا 1-2 سیکنڈ کے اندر کہیں غائب نہ ہو سکتا تھا۔ اسی عالمی حیرت میں ہم دونوں نیم تاریک راہداری میں نکل آئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر گھومبی بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا، مگر سردارنی غائب تھی۔ فانگ اسے لے گیا یا وہ خود چلی گئی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری توقع کی بالکل برعکس اور بے حد سنگین تھا، جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں انہی قدموں راہداری کی طرف مڑا اور اس کے دوسرے سرے کی طرف دوڑا، جہاں سے ایک دروازہ کہیں دوسری جانب کھلتا تھا، جدھر کپالا سردارنی کے لیے کمرہ تنہائی آراستہ کیا گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا اور اس کے کواڑ کھولے تو دوسری طرف چھوٹی سی ڈیوڑی کے فرش پر ایک گٹھری پڑی دکھائی دی جو ہل رہی تھی۔ پکڑ کے اٹھایا تو گٹھری کپالا سردارنی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میں نے دلاسا دیا اور پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہوں صاحب۔ میں اسے راہداری میں لے آیا جہاں اندرا کے ساتھ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر بھی نظر آئے۔ وہ دونوں اس بات پر حیران تھے کہ نہ تو انہوں نے دروازہ بند ہونے کا کھٹکا سنا، نہ کوئی گڑبڑ محسوس کی۔ ان کے کمرے کا دروازہ پرنسس اندرا نے کھولا جو باہر سے بند تھا۔ سردار گھومبی ابھی تک اپنے بستر پر اوندھے منہ بے سود پڑا تھا۔ پروفیسر نے اس کی حالت دیکھی تو بولے، اس پر فانگ نے اپنی بھیجی ہوئی نیند طاری کر دی ہے، اور اگر بیدار کیا گیا تو کسی دماغی روگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے جتنی دیر کے لیے سلایا گیا ہے اتنی ہی دیر تک سونے دو، خود بخود جاگے گا تو ٹھیک رہے گا۔ رانا صفدر کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر میں سردارنی کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کی حالت کچھ اور سنبھل گئی اور چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی تھی۔ ہم واقعے کی تفصیل سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے بتایا، جب آدھی رات بیت گئی گھومبی اونگھنے لگا مگر میں جاگ رہی تھی۔ اچانک فانگ نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیسے اشارہ دیا تھا اس نے؟ میرے سر کے اندر بولا تھا، سردارنی کہنے لگی، اور یہ بولا تھا کہ میں نے گھومبی پر نیند بھیج دی ہے اور تیرے رکھوالوں کے کمرے باہر سے بند کر دیے ہیں۔ تو چپ چاپ اٹھ کر میرے پاس چلی آ۔ گھومبی کی طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ اوندھے منہ گہری نیند سو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے الٹا کر کے پھینک دیا ہو۔ فانگ بولا، گھبرا نہیں، یہ تیری واپسی تک اسی طرح سویا رہے گا اور سویرے ہنستا ہوا جاگے گا۔ پھر اس نے دوسری بار مجھے آنے کا بلاوا دیا اور بڑا کھنچاؤ تھا اس کے بلاوے میں۔ میں نے اپنے من میں سوچا اور فانگ کو بتایا، تم نے صاحب کے کہنے پر آج مجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آج رات کیوں بلاتے ہو؟ اگر کل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور تم مجھے بلاؤ گے تو آ جاؤں گی۔ جو کچھ میں نے اپنے من میں سوچا یا کہا فانگ نے سن لیا، کیونکہ مجھے اپنے سر کے اندر اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، کل کی بات تیرے صاحب کو ٹالنے کے لیے تھی، تجھے تو آج ہی رات میرا ادھار چکانا ہے، میری ڈوبی ہوئی رقم ادا کرنی ہے۔ آج رات نہیں فانگ، میں نے ہٹ کی، تو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے مجھے کھینچنے کے لیے منتر پھونکا۔ میں نے فوراً سمرن پڑھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار،
اور فانگ کی چھائے میرے سر سے ہٹ گئی۔ میں سمجھی اب وہ نہیں بولے گا، مگر پل دو پل چپ رہ کر وہ پھر میرے سر میں بولنے اور پوچھنے لگا، تو نے جو کچھ پڑھا ہے وہ تجھے کس نے سکھایا؟ میرے منہ سے نکل گیا، صاحب نے۔ اس نے مجھے دھمکی دی، کپالا یاد رکھ، اگر پھر پڑھے گی تو تجھے غائب کر دوں گا اور تیرے رکھوالوں کو بندی گھر میں ڈال دوں گا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں سچ مچ ویسا نہ کر دے جیسا کہتا ہے، اور چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے منتر سے مجھے باندھ لیا اور بولا، اگر تو میرے پاس آ جائے گی تو تجھے کچھ ہوگا نہ تیرے رکھوالوں کو۔ پھر میں نہیں جانتی کب چارپائی سے اتری اور کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ فانگ تو اس کمرے میں بیٹھا ہوگا جہاں مجھے بلا رہا تھا، مگر یوں لگا جیسے اس نے میری کلائی پکڑ رکھی اور کھینچتا ہوا لے جا رہا ہو۔ جب راہداری کا دروازہ پار کر رہی تھی، مجھے اپنی بے بسی کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی بھگوان کو یاد کر کے سمرن پڑھنے لگی، اور باری باری دونوں سمرن پڑھے تو میری کلائی فانگ کے اندیکھے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میرے سر سے اس کا منتر یا بھوت نکل کر بھاگا اور میں لڑکھڑا کے فرش پر ڈھیر ہو گئی، جیسے کسی نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا ہو۔ کپالا سردارنی نے جو کچھ بیان کیا، ہم نے جو کچھ سنا، وہ بڑا حیرت انگیز اور دلچسپ تھا۔ فانگ چو 18 برس بعد اپنی ناکامی کے ماتھے پر انتقام کا صحرا باندھنا چاہتا اور اسی مقصد کے لیے کپالا کو کمرہ تنہائی میں بلا رہا تھا۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ سردارنی اس کے اشاروں پر چلے گی اور جو کچھ کہے گا وہی کرے گی۔ اس نے گھومبی کو ہماری آنکھوں کے سامنے غائب کر کے شعبدہ بھی اسی لیے دکھایا تھا کہ ہمارے دلوں پر دہشت بیٹھ جائے، اور کپالا اس کی پراسرار طاقت سے، جسے وہ موروثی قرار دیتا تھا، اس قدر خوفزدہ ہو جائے کہ کسی بات سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ مگر تاؤز اور لاہول نے کوکی سردار کی طرح فانگچو کا طلسم بھی توڑ دیا، اور سردارنی کے بقول وہ اس کے سر سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ گویا ہم نے فانگ کی قید سے رہائی کی جو ترکیب سوچی، اس کا تجربہ تھوڑی سی ناکامی کے بعد کامیاب ثابت ہوا تھا۔ یہ پہلی فتح تھی جو سالوین کے جادوگر پر حاصل ہوئی۔ میں نے سردارنی کو مخاطب کیا، فانگ نے کسی جگہ تنہا بیٹھ کر تمہیں اپنے دھیان میں لیا اور تمہارے سر میں بولنے لگا۔ وہ سامنے نہیں آیا، مگر تم نے محسوس کیا کہ تمہیں کلائی سے پکڑ کر کھینچے لیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی شیطانی طاقت کا کرشمہ تھا۔ اب وہ بڑی تیاری کر کے سامنے آئے گا، آنکھوں کی بولی میں برا بھلا کہے گا، ڈرائے گا، کوئی نیا سندیش دے گا، مگر تم کلام پڑھو گی تو اس کی آنکھوں کا جادو بھی نہیں چل سکے گا۔ اس نے خود سمرن کا تجربہ کر لیا اور نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اب اپنی ذات پر اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو گیا اور حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے پیر چھو لیے، پھر ہاتھ جوڑ کے بولی، تم نے مجھ پر بڑی دیا کی صاحب، اور ایسا سمرن سکھایا جو جادو منتر کو توڑ دیتا ہے۔ اب فانگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ 15 برس پہلے اس کے باپو نے بھی کلارا آنٹی کو اپنے جادو منتر میں پھانسنے اور کائی کے سنہرے بستر پر بلانے کا بڑا جتن کیا، اور اسی سمرن نے اس کا جادو منتر بھی توڑ دیا تھا۔ البتہ یہ تاکید ضرور کی، تم جب بھی فانگ کو دیکھو اپنے آس پاس اس کی آواز سنو یا وہ تمہارے سر میں بولنے لگے، فوراً سمرن پڑھنا شروع کر دو۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے وہ آثار نہیں تھے جو سالوین میں فانگچو کو زندہ دیکھ کر اچانک طاری ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں انجانے اندیشوں کی وہ پرچھائیاں نہیں تھیں جو اسے پریشان کیے دیتی تھیں، بلکہ اس امید نے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ چینی جادوگر کے چنگل سے نکل جائے گی اور وہ اپنے جادو منتر سے کبھی اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا۔ اسے صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں فانگ گھومبی کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ اس کی بھیجی ہوئی نیند سو رہا تھا۔ مگر پروفیسر اسلم نے تسلی دی کہ صبح جب گھومبی آپ سے آپ جاگے گا تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ پرنسس اندرا کے لیے بھی یہ سب کچھ بے حد حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا کہ صرف چند الفاظ نے فانگچو کی سالوں کی ریاضت اور خاندانی وراثت کا طلسم توڑ دیا۔ حالانکہ وہ کپالا کو اپنے موروثی علم کا صلہ ٹھہراتا تھا، جس کا کچھ حصہ 18 برس پہلے اس نے کوکی سردار کو منتقل کیا تھا۔ نئے دن کا سورج ہماری پہلی کامیابی کے ساتھ طلوع ہوا۔ خطرے کی ایک رات گزر گئی تھی۔ سویرے گھومبی بھی کپالا کو دیکھتا اور مسکراتا ہوا نیند سے جاگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم کپالا اور گھومبی کو لے کر اسی کمرے میں آ بیٹھے جہاں کل شام فانگ سے بات چیت ہوئی تھی۔ چینی نوکروں سے، جن کے کچھ الفاظ اور اشارے کپالا ہی سمجھتی تھی، معلوم ہوا کہ رات ان کے مالک کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک آرام کر رہا ہے، ورنہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی بیدار ہو جانے کا عادی ہے۔ فانگچو کی طبیعت ناساز ہونے کی اصل وجہ تو ہم جانتے تھے، کیونکہ خود بھی رات بھر جاگے تھے۔ تاہم میرے شفیق و محترم استاد کا خیال تھا کہ ہمیں فانگ سے جو بھی معاملہ کرنا ہے اسے جلد از جلد نمٹا کر اس بستی سے نکلنا چاہیے۔
ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ فانگ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا پردہ ڈالے جو اس کے دلی ارادوں کو ڈھانپ رہا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خود کو حشاش بشاش اور اچھے سبھاؤ کا میزبان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اپنی آنکھوں کی جھریوں سے سردارنی پر ایک تھرتھری سی نظر ڈالی۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی کپالا نے اپنے من میں سمرن کا جاپ شروع کر دیا تھا، جیسے میں نے ہدایت دے رکھی تھی۔ یہی وظیفہ اس کی بے چینی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا روبرو جب سردارنی کے ساتھ آنکھوں میں بات کرے گا تو اسے فوراً اپنی توجہ سے مسحور کر لے گا اور رات کے واقعے پر سرزنش کرے گا۔ بلا شبہ وہ جادو منتر اور ہپنوٹزم کا ماہر تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر یہاں بات کچھ الٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اب کپالا سردارنی تو اس کے ساتھ آنکھیں ملا رہی تھی اور فانگ آنکھیں چرا رہا تھا۔ جس طرح کسی پر غلط الزام لگانے سے آدمی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا اور خود اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، اسی طرح کپالا کے سامنے فانگ کے اعتماد کی دیوار گر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کے منہ پھیر لیا اور بظاہر ہم سے باتیں کرنے لگا، لیکن معلوم ہوتا تھا سردارنی کا جاپ جو وہ من ہی من میں کر رہی تھی اسے بے چین کیے دے رہا تھا، اور آؤز اور لاہول کے الفاظ اس کے شیطانی ذہن میں شگاف ڈال رہے ہیں۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ یکلخت مڑا اور چل دیا۔ میں نے آواز دی، فانگ ذرا ٹھہرو، ہم چاہتے ہیں معاملے کی بات ابھی کر لیں۔ وہ چلتے چلتے ایک پل کے لیے رکا، گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، تھوڑی دیر کو آؤں گا تو معاملے کی بات بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر تیز تیز چلتا کمرے سے نکل گیا، جیسے واقعی کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ مگر میرے ساتھی بھی سمجھ گئے تھے کہ اس کی بے چینی اور گھبراہٹ کی اصل وجہ کیا ہے۔ رات اس نے کپالا کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ پھر جاپ کرے گی تو اسے غائب اور ہمیں قید کر دے گا، مگر کپالا نے جاپ کیا اور اسے ایک نئی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب دو میں سے ایک بات لازمی تھی، ایک یہ سوچ کر کہ ہم نے اس کے جادو منتر کا توڑ ڈھونڈ لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نرمی اور صلح پسندی کا رویہ اختیار کرے تاکہ سالوین کے لوگوں میں اس کی بدنامی نہ ہو۔ دو، اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے دشمنی پر اتر آئے۔ بعض آدمی غصے اور جوش کی حالت میں کئی رنگ بدلتے ہیں، مگر فانگچو چہرے میں کوئی تبدیلی نہ ہونے دیتا اور اپنے ارادوں پر پراسرار مسکراہٹ کی چلمن ڈالے رکھتا تھا۔ اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اب ہمارے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوگا، مگر ہم نے دونوں پہلوؤں پر غور کیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہم فانگ کے مہمان ہیں اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے وہ ہمارے کھانے میں کوئی ایسی دوا ملا سکتا ہے جو ذہنوں اور جسموں کو معاف کر دے، اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر وہ سردارنی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ اندرا کو اگرچہ اس کی پراسرار آنکھوں میں جھانکنے کا موقع نہ مل سکا تھا، مگر اس کی اٹکل یہ کہتی تھی کہ فانگ کینہ پرور اور منتقم مزاج ہے اور بدلہ لینے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کپالا بھی اسے دیکھ کر اس لیے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب فانگ کے گھر کا کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے۔ میں خود مہمان خانے میں گیا جہاں ہمارے دوسرے ساتھی ٹھہرے تھے، اور صوبیدار خداداد خان کو ہدایت کر دی کہ کھانے پینے کا بندوبست وہ خود کرے گا، مگر فانگ کے نوکروں کو پتہ نہ چلنے دے۔ ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں بڑے کمرے میں لوٹ آیا جو اصل میں فانگ چو کا کمرہ ملاقات تھا۔ اس نے ہمیں تھوڑی دیر کو لوٹ آنے اور معاملے کی بات کرنے کے لیے کہا تھا، مگر یہ تھوڑی دیر پورے 2.5 گھنٹے میں ختم ہوئی۔ وہ 11:30 بجے پھر اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ وہ بوڑھا بھی تھا جسے ہم بستی کے حاکم یا سردار کے طور پر جانتے تھے۔ خیال آیا شاید اس کے سامنے معاملے کی بات کرنا اور اسے اپنا گواہ بنانا چاہتا ہے۔ فانگ چو نے پہلی بار اس کا تعارف کرایا اور بتایا، یہ سالوین کے میجسٹریٹ مسٹر لی شین ہیں۔ اس تعارف سے ظاہر ہو گیا کہ وہ میجسٹریٹ کی موجودگی میں جھگڑے کا فیصلہ چاہتا اور اسی لیے اسے ساتھ لے کر آیا ہے۔ ہم نے اٹھ کر بوڑھے چینی کو تعظیم دی، مگر اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کی جھلک دیکھی۔ رسمی تعارف کے بعد ابھی ہم اپنی نشست پر بیٹھے ہی تھے کہ لانس نائک ہرنام سنگھ خاکی وردی میں داخل ہوا اور مجھے باقاعدہ فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے کہنے لگا، صاحب جی، باہر پولیس کے کچھ سپاہی اور سارجنٹ موجود ہے، اب آپاؤں کو کیا آرڈر ہے؟ میں اس اطلاع پر حیران رہ گیا۔ اگر لی شین کسی جھگڑے کا قانونی فیصلہ کرنے آیا تھا تو اسے اپنے ساتھ پولیس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے حیران سا دیکھ کر ہرنام سنگھ بولا، صاحب جی، اگر آپ کا آرڈر ہوئے
تو ان सोहरों का मक्कू ठप दइए, तुम्हें कुछ नहीं करना हरनाम। मैंने अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा। बस सूबेदार से कह दो कि सफर के लिए तैयार रहे, शायद हम 1-2 घंटे में यहाँ से रवाना हों। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तब देखेंगे कि हमें क्या करना है। पर आपा को खतरे की बू आ रही है साहब जी, सूबेदार हो रहा भी। मैंने उसकी बात काट दी। जो कुछ कहा है सूबेदार को बता दो और खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। अब जाओ। हरनाम सिंह ने फिर एड़ी बजाकर मुझे सैल्यूट किया और चला गया। मेरे उसके दरमियान ये बातचीत उर्दू पंजाबी में हुई थी, जिसे मेरे साथी तो समझ गए, मगर फांग और लीशीन के पल्ले कुछ भी ना पड़ सका। वो हैरान थे कि ना जाने हरनाम सिंह ने क्या इत्तिला दी और मैंने उसे क्या कहा। अलबत्ता उसके जाते ही मैं अपने मेज़बान से मुखातिब हुआ। फांग, मैंने सरदार घोंबी से बात की है। ये कपाला से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, ना तुम्हारी दी हुई रकम को मानता है। अब हमें इस मामले को निपटाना है और बहुत अच्छा हुआ कि तुम मिस्टर लीशीन को अपने साथ ले आए हो। ये इस झगड़े में हमारे मुंसिफ होंगे। फांगचू का जवाब मेरी तौका के बिल्कुल ही उलट और बड़ा लर्जा खेज था। उसने कहा, मेरा और कपाला का झगड़ा आपस का मामला है और हम आपस में तय कर लेंगे। लीशीन को इस झगड़े में दखल देने की फुर्सत नहीं। ये तो सालवीन के मैजिस्ट्रेट की हैसियत में तुम लोगों के पासपोर्ट और वीज़े देखने आए हैं, क्योंकि किसी ने शिकायत की है कि तुम लोग राहदारी के बगैर चीन में दाखिल हुए हो। बूढ़े लीशीन ने अपने सर को जुम्बिश देकर फांग के अल्फाज की तायीद की, गोया फांग ने हमें कानून के शकंजे में जकड़ने और अपने इंतकाम का रास्ता साफ करने का खौफनाक जतन किया था। मैं उसकी तदबीर समझ गया कि हमें कानून के हवाले करके कपाला को अपने पास रखना चाहता है। ये बाजी जीतने के लिए उसने बड़ा खतरनाक कार्ड इस्तेमाल किया, मगर एक कार्ड मेरे पास भी था। मैंने उसके महले पर दहला फेंका। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मिस्टर लीशीन यहाँ तशरीफ ले आए, वरना कपाला के झगड़े में हम खुद इनकी खिदमत में हाजिर होने वाले थे। अब हम सालवीन के मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पहले झगड़ा निपटाएंगे, फिर कोई और बात होगी। लीशीन की अंग्रेजी जरा कमजोर थी। कहने लगा, मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई दिलचस्पी नहीं, ना मेरे पास ज्यादा वक्त है। अपने परवाने दिखाओ ताकि मैं इत्मीनान करके चला जाऊं। हमारे पास चीन की राहदारी कहाँ थी? मैंने उसे उलझाने के लिए कहा। मिस्टर लीशीन, राहदारी की बात बाद में होगी, पहले हमारे और फांग के झगड़े का फैसला होगा और हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। बूढ़े चीनी ने हैरत की नजरों से मुझे देखा और फांगचू ने उसकी वकालत की। तुम एक सरकारी अफसर को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोक सकते। लीशीन को अपना काम करने दो। मेरे इल्म के मुताबिक एक कोमिनतांग अफसर का सबसे पहला फर्ज ये है कि वो गैर मुल्की मेहमानों के आराम का ख्याल रखे और अगर उन्हें कोई मुश्किल दरपेश हो तो उसे दूर करने में मदद दे। ये कहकर मैंने फांग की तरफ उंगली उठाई। इस सरकारी हिदायत के मुताबिक हमारा तुम्हारा झगड़ा मिस्टर लीशीन की मौजूदगी में होगा फांग। और अब मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि सरदार घोंबी कपाला पर तुम्हारा हक तस्लीम नहीं करता। मैं जानबूझकर बात को फिर वहीं ले आया जहां से शुरू हुई थी और फांग मेरा मकसद समझे बगैर उसमें उलझ गया। तुनक्कर बोला, जब कपाला तस्लीम करती है कि वो मेरा सिला और मेरा हक है, तो घोंबी के तस्लीम ना करने से क्या होगा? अब मैंने मैजिस्ट्रेट को भी इस मामले में उलझाने की कोशिश की। मिस्टर लीशीन, आप कानूनदान और मुंसिफ हैं, जरा फांग से पूछिए कपाला ने यह हक कब तस्लीम किया था। वो परेशान सा था कि फांग से क्या पूछे क्या ना पूछे, मगर फांग ने खुद ही जवाब दिया। कपाला ने मेरा हक उस वक्त तस्लीम किया था जब ये 18 बरस पहले अपने बापू के साथ सालवीन में आई और 6 महीने यहाँ रही थी। कोकी सरदार मुझसे जादू मंत्र सीखना चाहता था जो मुझे विरसे में मिला, और इस मौरूसी इल्म से सिर्फ उसी को हिस्सा दिया जाता है जिसके साथ कोई जिस्मानी रिश्ता हो। कोकी सरदार ने इल्म सीखने के लिए कपाला को मेरा सिला ठहराया और मेरी मलकियत करार दिया था। फिर तुमने अपनी मलकियत अपने पास क्यों न रखी? उसे कोकी सरदार के हमराह वापस आसाम क्यों जाने दिया? इसलिए कि कपाला उस वक्त सिर्फ 11 बरस की थी और कोकी सरदार ने कहा था कि 2-2.5 बरस में वापस आ जाएगी और मेरा हक ज़ोजियत अदा करेगी। मैंने फिर बूढ़े चीनी की तरफ देखा। मिस्टर लीशीन, 18 बरस पहले कोकी सरदार और फांगचू में क्या बात तय हुई थी ये हम नहीं जानते। कोकी सरदार को मरे 15 बरस हो चुके, जो फांग के बयान की तस्दीक या तरदीद करने में नहीं आ सकता, क्योंकि मुर्दे कब्रिस्तानों और शमशानों से लौट कर नहीं आते। रहा कपाला का एतराफ, जैसा फांग ने कहा है
کہ اس نے واپس آ کر حق ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس وقت کپالا 11 برس کی کم سن لڑکی تھی اور اس کا اعتراف یا وعدہ قانون کی نظروں میں اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کپالا پر فانگ کی ملکیت کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ سنتے ہی فانگچو نے اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھول کر دکھایا۔ وہ چینی زبان کا سرکاری اسٹامپ تھا جسے 2 فریق باہمی معاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس پر چینی زبان میں کوئی عبارت لکھی تھی، نیچے ایک فریق کے دستخط اور دوسرے کے انگوٹھے کا نشان بھی ثبت تھا، جس کے ساتھ ہی چینی زبان میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس دستاویز پر 2 گواہوں کے دستخط بھی تھے۔ فانگچو نے وہ دستاویز میجسٹریٹ کی طرف بڑھائی اور کہا، میرے اور کوکی سردار میں زبانی نہیں تحریری معاہدہ ہوا تھا اور یہ دستاویز کپالا پر میری ملکیت کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ لی شین، تم اس کی عبارت پڑھ کر سنا دو۔ دستاویز دیکھ کر کپالا کا رنگ اڑ گیا کیونکہ وہ اسے بالکل بھول چکی تھی۔ لی شین نے دستاویز کو غور سے دیکھا، پھر چینی میں لکھی عبارت کا مفہوم انگریزی میں بیان کیا، جس کے مطابق کوکی سردار نے اپنی بیٹی کپالا فانگچو کی ملکیت قرار دے دی تھی۔ اس تحریر پر سالوین کے 2 آدمیوں کے دستخط تھے جو مر چکے، لیکن لی شین نہ صرف انہیں جانتا بلکہ ان کے دستخط پہچانتا تھا۔ اس نے تصدیق کی، یہ دستاویز درست ہے اور اس کے مطابق کپالا پر فانگچو کا حق ہے۔ دستاویزی ثبوت دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ فانگچو کا دعویٰ غلط نہیں تھا، وہ حق کے ملکیت جیب میں ڈالے پھر رہا تھا، مگر میں نے اعتراض کیا، یہ ایک لڑکی کو فروخت کرنے کا معاہدہ ہے اور مذہب و دنیا کا قانون لڑکی کی خرید و فروخت کو تسلیم نہیں کرتا۔ لی شین نے بتایا، یہ لڑکی کو فروخت کرنے کا معاہدہ نہیں بلکہ ایک باپ کی طرف سے اپنی بیٹی کو ایک مرد کے ساتھ منسوب کرنے کا اقرار نامہ ہے۔ وہ دستاویز فانگ کی جیت تھی۔ مان خیال آیا، دنیا میں آدمی آدمی کے ساتھ بہت سے اقرار نامے کرتا ہے، مگر کوئی معاہدہ یا اقرار نامہ اس وقت قابل قبول سمجھا جاتا ہے جب اس کے کسی حصے پر عمل کیا گیا ہو۔ جس معاہدے پر کسی بھی وجہ سے عمل نہ ہو سکے وہ ایک ردی کاغذ کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے یہی پہلو اختیار کیا اور کہا، اس اقرار نامے کو لکھے 18 برس ہو گئے، مگر اس عرصے میں فانگ نے ایک بار بھی اپنا حق وصول کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ 3 برس کے بعد کپالا کا بیاہ دوسری جگہ ہو گیا تھا۔ اس دوران نہ تو فانگ نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، نہ کپالا کی واپسی کا مطالبہ کیا، نہ اس پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوئی چارہ جوئی کی۔ یہ کپالا کو بالکل بھول گیا اور اپنے ذہن سے فراموش کر چکا تھا، بلکہ قانون کی زبان میں اپنے حق سے آپ ہی دستبردار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اقرار نامہ کالعدم سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک طویل مدت کے بعد ہم لوگ کپالا کے ہمراہ اتفاق سے یا راستہ بھول کر سالوین آ گئے تو فانگ اپنی ملکیت کا جھگڑا نکال کر بیٹھ گیا۔ فانگ نے ترکی بترکی جواب دیا، نہ تو میں کپالا کو بھولا نہ اپنے حق سے دستبردار ہوا۔ میں اسے یہاں بلانا چاہتا تھا مگر کوکی سردار مر گیا اور کوئی دوسرا آدمی سالوین کے راستوں سے واقف نہ تھا۔ صرف کپالا ان راستوں کو جانتی تھی، لیکن تنہا سفر نہ کر سکتی تھی، اس لیے مجھے طویل مدت تک انتظار کرنا پڑا۔ مگر تم لوگ کپالا کے ہمراہ اتفاق سے سالوین نہیں آ گئے، نہ راستہ بھولے ہو، بلکہ میں نے سالوین میں بیٹھے بیٹھے تمہارے راستے بدل دیے اور اپنے موروثی علم سے تم لوگوں کو آسام سے چین کے اونچے پربتوں میں کھینچ لیا، کیونکہ کپالا تمہارے ساتھ تھی اور تمہاری پارٹی کی نگرانی میں باحفاظت یہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ برف پوش پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر تمہاری رہنمائی کرے اور سالوین تک پہنچ جائے۔ میں نے سالوین کے میجسٹریٹ لی شین اور لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ کپالا ایک پارٹی کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقرار نامے کے مطابق میں اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ میں کپالا کو بھول گیا اور اپنے حق سے آپ ہی دستبردار ہو گیا تھا؟ فانگچو بالآخر میرے پھیلائے ہوئے پھندے میں پھنس گیا۔ اس کا یہ بیان میری جیت تھی۔ میں یہی بات اس سے کہلوانا چاہتا تھا کہ یہاں آنے میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں، اور جب وہ کہہ چکا تو پھر میں لی شین سے مخاطب ہوا، مسٹر لی شین، آپ سالوین کے میجسٹریٹ اور اب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارا راستہ چین کی طرف نہیں تبت کی طرف جاتا تھا، مگر فانگچو نے اپنے موروثی علم سے ہمارے راستے بدل دیے اور ہمیں آسام سے زبردستی چین کے پربتوں پر گھسیٹ لایا تاکہ کپالا ہماری نگرانی میں سالوین تک پہنچ جائے۔ اب میں فانگ اور کپالا کے جھگڑے کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کی موجودگی میں فانگچو پر الزام لگاتا ہوں کہ اس نے دھوکے اور فریب سے، کیونکہ جادو دھوکے کا علم ہے، ہمیں چین میں بلا لیا جہاں ہم آنا نہ چاہتے تھے۔
اس طرح فانگ ہمیں سیدھے راستوں سے بھٹکا کر ایک جرم کا مرتکب ہوا اور سفری تکلیفوں کے ساتھ ہماری پریشانیوں کا سبب بنا، جن کی تلافی کے لیے میں ہر جانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم برٹش انڈیا کے شہری ہیں، اور اگر آپ نے ایک کومتانگ افسر کی حیثیت سے ہمارا انصاف نہ کیا یا فانگ چو نے ہمارا ہر جانا نہ دیا، تو جس طرح فانگ ہمیں زبردستی چین میں گھسیٹ لایا ہے، اسی طرح ہم بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ برٹش انڈیا لے جائیں گے اور وہاں مقدمہ دائر کر کے اس کو سزا دلوائیں گے۔ مگر مجھے امید ہے ان اختیارات کے تحت جو آپ کو چین کی کومینتانگ حکومت کی طرف سے حاصل ہیں، آپ ہمیں فانگ چو سے ہر جانا دلوائیں گے اور ہمارا وہ نقصان پورا کریں گے جو چین میں زبردستی داخل کیے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے میرا بیان سن لیا، اقبالی مجرم آپ کے سامنے ہے، اب ہم لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ میری یہ گفتگو اس قدر لرزہ خیز ثابت ہوئی کہ لی شین بھی، جو ہمیں چین میں غیر قانونی داخلے پر گرفتار کرنے آیا تھا، دم بخود رہ گیا۔ فانگ حواس باختہ نظر آنے لگا، میرے ساتھی چاقو چوبند ہو گئے، کپالا سردارنی اور گھومبی بھی، جو نہیں جانتے تھے کہ میں انگریزی میں کیا جھگڑا نکال بیٹھا ہوں، لی شین کی پریشانی اور فانگ چو کی بدحواسی سے اتنا ضرور سمجھ گئے کہ میں نے فانگ کو مات دے دی اور خود جیت کے خانے میں کھڑا ہوں۔ یہ غلط بھی نہیں تھا، وہ میجسٹریٹ کے سامنے اقبال کر چکا تھا کہ ہمیں سالوین میں گھسیٹ لایا ہے، اس لیے چین میں غیر قانونی داخلے کا اصل مجرم وہی تھا۔ جو چال اس نے ہمارے خلاف کھیلی تھی میں نے اسی پر الٹ دی تھی، اور لی شین کو بھی آزمائش میں ڈال دیا کہ اس لا قانونیت کا کوئی نوٹس لیتا ہے یا نہیں۔ وہ فانگ کو حیرت و پریشانی کی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس سے چینی میں کچھ کہنے لگا۔ میں نے فوراً ٹوک دیا، مسٹر لی شین، ہم چینی زبان نہیں جانتے، ہماری موجودگی میں آپ کو فانگ کے ساتھ بھی انگریزی میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے میری بات مان لی اور اس سے انگریزی میں مخاطب ہوا۔ فانگ، تم نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اپنے جادو منتر سے ان لوگوں کو چین میں کھینچ لائے ہو، اور آج تم ہی میرے پاس شکایت لے کر آئے تھے کہ تمہارے مہمانوں کے پاس چین میں داخل ہونے کی راہداری نہیں، جب تم جانتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں داخل ہونے کے مجاز نہیں، تو تم نے انہیں ادھر کیوں کھینچ لیا؟ لی شین کے الفاظ اور لہجے نے فانگ کی بدحواسی میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ وہ الفاظ اس کی عیاری کا پردہ چاک کر رہے تھے، وہ لہجہ ایک افسر کا لہجہ تھا۔ اسے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ میجسٹریٹ ہمارے خلاف اس کی درخواست گزاری کا بھید بھی کھول دے گا اور ایسے لہجے میں بات کرے گا جس کا وہ عادی نہیں تھا۔ اس نے کسی قدر غصے میں جواب دیا، میں قاعدے قانون نہیں جانتا لی شین، صرف یہ جانتا ہوں کہ اس اقرار نامے کی روح سے، جسے تم بھی صحیح تسلیم کر چکے ہو، کپالا پر میرا حق ہے اور میں حق وصول کرنے کے لیے اسے یہاں لایا ہوں۔ اقرار نامے کی روح سے اگر قانون کپالا پر تمہارا حق مان لے، کیونکہ یہ اقرار نامہ یہیں لکھا گیا ہے، پھر بھی تم صرف کپالا کو یہاں بلا سکتے تھے۔ ایک پارٹی کو زبردستی چین میں گھسیٹ کر تم نے ملکی قانون کی خلاف ورزی کی اور ان لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب میں انہیں چین میں غیر قانونی داخلے کا مجرم نہیں سمجھتا۔ اگر تمہارے نزدیک یہ مجرم نہیں تو انہیں اپنی منزل کی طرف جانے دو، لیکن کپالا ان کے ساتھ نہیں جائے گی، ہرگز نہیں۔ میں نے مداخلت کی، اگر ہم جائیں گے تو کپالا بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ لی شین نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور وہ اقرار نامہ دکھایا جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ فانگ کے پاس یہ دستاویز ہے جو 18 برس پہلے اس جگہ لکھی گئی تھی، اور اس دستاویز کے مطابق میں کپالا پر اس کا حق تسلیم کرتا ہوں۔ تم کپالا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مگر فانگ نے تم لوگوں کو دھوکے سے چین میں کھینچ لیا ہے، جس سے تمہیں بہت سی تکلیفیں اٹھانا پڑی اور تمہارے سفر کا حرج بھی ہوا ہے۔ اس لیے میں تمہارے ہر جانے کو مانتا ہوں، اور جس طرح فانگ کو اس کا حق دلاؤں گا، اسی طرح ہر جانے کی رقم بھی تمہیں دلائی جائے گی۔ ہر جانے کی رقم؟ فانگ چو میجسٹریٹ پر برس پڑا۔ لی شین، کان کھول کر سن لو، میں پھوٹی کوڑی ادا نہیں کروں گا، اور اگر تم نے اپنے اختیارات استعمال کیے تو میں بھی کچھ استعمال کروں گا۔ میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ فانگ چو اخراجات کے معاملے میں بڑا کنجوس آدمی ہے۔ اس نے 11 برس کی کپالا کے خرچے کو گھاٹے کا سودا قرار دیا اور اسے کوکی سردار کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ جب ذرا بڑی ہو جائے گی وہ اسے آپ سالوین لے آئے گا۔ لی شین بھی اس کی یہ کمزوری جانتا ہوگا۔ اس نے فانگ کی دھمکی سنی، ایک دو لمحے خاموش رہا، پھر یکلخت بولا، اب میرا فیصلہ سنو فانگ، اور یہ ہے میرا فیصلہ کہ تم کپالا کو چھوڑ دو، یہ لوگ اپنا ہر جانا چھوڑ دیں اور کپالا کو لے کر آج رات ہی سالوین کی بستی سے نکل جائیں۔ فانگ ہکا بکا رہ گیا۔ لی شین با اختیار ہونے کے باوجود
فانگ کے سامنے بے اختیار اور اس کی چال کا مہرا تھا، کیونکہ اس سے خوف زدہ تھا، مگر انگریز کا خوف بھی کچھ کم نہ تھا، جس نے جنگ عظیم کے دوران جرمنی کو شکست دی اور یورپ اور ایشیا میں زبردست قوت حاصل کر لی تھی۔ چین کی کومنتانگ حکومت برٹش انڈیا کے شہریوں سے کوئی زیادتی پسند نہ کرتی تھی۔ غالباً یہ سب کچھ سوچ کر ہی بوڑھے لی شین نے ایک ٹیڑھے مسئلے کا سیدھا سا حل نکال کر اپنی چینی فراست کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے بوڑھے چینی میجسٹریٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، لی شین، میں آپ کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے چین کے قدیم دانشوروں کی یہ روایت درست ثابت کر دی ہے کہ وہ الجھی ہوئی باتوں کو اپنی دانشمندی سے حل کر دیتے تھے۔ اگر فانگ کپالا سے دستبردار ہو گیا تو ہم اپنے ہر جانے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ مگر فانگ، جو غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، اچانک بھڑک اٹھا۔ لی شین، تمہاری بوڑھی عقل درست فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تم نے دونوں پلڑے برابر کر کے اپنی طرف سے انصاف کا کھیل ختم کر دیا، مگر میں تمہارے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، نہ کپالا سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میں نے سردارنی اور گھومبی کو خبردار ہونے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اپنی جیب سے بھرا ہوا پستول نکال کر اس کا رخ فانگ کی طرف کر دیا اور کہا، فانگ، تم نے لی شین کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، جو دانشمندی کا فیصلہ ہے۔ اب میرا فیصلہ سنو کہ ہم تمہیں گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پستول دیکھتے اور میرا فیصلہ سنتے ہی فانگ چو مشتعل ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی جھریوں سے ہم سب پر توجہ کی نظر ڈالی اور ہاتھ کا وہ مخصوص اشارہ کیا جس سے گھومبی کو غائب کیا تھا، مگر اب کے اشارے سے کپالا سردارنی پر خط تنسیخ پھیرا اور اسے کمرہ تنہائی میں جانے کا حکم دیا۔ اس نے 3 بار یہی عمل دہرایا اور جب تیسری بار اشارہ کر رہا تھا تو اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا، جیسے اس پر بجلی ٹوٹ پڑی ہو، اور زرد چہرے پر مردنی کھنڈ گئی۔ ہمارے علاوہ یہ حیرت انگیز منظر بوڑھے لی شین نے بھی دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ فانگ جو اپنے شیطانی عمل سے کپالا کو غائب کر سکا، نہ ہماری نظر بندی پر قادر ہو سکا، کیونکہ کپالا کے ساتھ ہم لوگ بھی زیر لب تعاوض اور لاحول کا ورد کر رہے تھے۔ خدا کے کلام نے اس کے شیطانی عمل کا حلقہ توڑ دیا اور وہ اس قدر بدحواس اور سراسیمہ نظر آنے لگا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ شکل سے لگتا تھا کہ زندوں کی دنیا سے رخصت ہو چکا یا کوئی مردہ اپنے تابوت کا انتظار کر رہا ہے۔ چند لمحے اس کی یہی حالت رہی، پھر یکلخت کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ وہ خوف انگیز نظروں سے میرے پستول کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، فانگ، تمہارا جادو ہم پر نہیں چل سکتا، نہ تم کسی کو غائب کر سکتے ہو۔ اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا اور ہمارا حکم ماننا ہوگا۔ نہیں، وہ چلایا، اور ایسی لرزہ خیز تھی اس کی چیخ جیسے کوئی جہنمی روح چلائی ہو۔ اس چیخ نے پل بھر کے لیے ہم سب کو حیران کر دیا، اور حیرت کے اسی لمحے میں فانگ راہداری میں کھلنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ پرنسس اندرا نے مجھے متوجہ کیا۔ وہ بھاگ رہا ہے۔ میں نے آواز دی، رک جاؤ فانگ، مگر وہ رکا نہیں۔ عین اس وقت جب وہ دروازے سے نکل رہا تھا، میں نے اس کے پاؤں پر فائر کیا۔ پستول کی نال سے گولی بعد میں نکلی۔ پہلے فانگ کے دونوں پیر دہلیز سے نکل چکے تھے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ مجھے راہداری تک پہنچنے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ راہداری میں نہیں تھا اور انہی چند سیکنڈ کے اندر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں راہداری کے دوسرے سرے تک بھاگتا چلا گیا اور دوسری حیرت سے دوچار ہوا، کیونکہ دوسرے سرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور فانگ اس دروازے سے نہیں نکلا تھا۔ اس اثنا میں میرے ساتھی بوڑھے لی شین کے ساتھ راہداری میں آ گئے اور فانگ کے آنن فانن غائب ہو جانے پر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ہم نے راہداری کے دو رویا سارے کمرے چھان مارے، لیکن وہ تو جیسے طلسم کی ٹوپی پہن کر غائب ہوا تھا، کوئی سراغ نہ مل سکا کہ کہاں سے نکل گیا ہے۔ بوڑھا لی شین پہلے فانگ چو سے ڈرتا رہا، اب مجھ سے خوف زدہ تھا۔ اس کے خیال میں یا تو میں فانگ سے بھی کوئی بڑا جادوگر تھا یا پھر بڑے سے بڑے جادو کو توڑنے کا گر جانتا تھا، ایک ایسے جادوگر کو جس کے کالے علم کا بستیوں میں چرچا تھا۔ چین اور تبت کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلوں میں شہرت تھی۔ اس طرح شکست دے کر بھگا دینا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے لی شین کو حیرت زدہ کر دیا اور وہ مجھے مشورہ دینے لگا، اب تم لوگوں کا سالوین میں رکنا اور فانگچو کے مکان میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ میں تمہیں بستی سے نکل جانے کی رعایت دیتا ہوں، جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ بوڑھے چینی کا مشورہ بالکل برمحل تھا۔ فانگچو کی بدنیتی آشکار ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہمیں مکان میں ٹھہرایا اور خود میجسٹریٹ کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا تھا کہ ہمارے پاس چین میں داخل ہونے کا پروانہ راہداری نہیں۔ اب وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا اور ہمارا اس کے مکان میں مزید قیام
خواہ وہ چند گھڑیوں ہی کا کیوں نہ ہو، خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے صوبیدار خداداد خان کو پہلے ہی تیار رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ لیشین کا مشورہ سنتے ہی ہم فوراً کمرے سے نکل آئے۔ سارا سامان آن کی آن میں خچروں پر لاد دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہماری پارٹی بستی کو چھوڑ کر دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سالوین کے لوگوں نے جس طرح حیرت کی نظروں سے ہمیں بستی میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اسی طرح وہ ہمیں رخصت ہوتے بھی دیکھ رہے تھے۔ بوڑھا میجسٹریٹ لیشین سپاہیوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا اور مجھ سے وہ وظیفہ بھی سیکھتا جا رہا تھا جس نے فانگچو کا سحر باطل کر دیا تھا۔ خطرہ تھا ہماری حمایت کرنے کی پاداش میں سالوین کا جادوگر اس کا دشمن بن جائے گا، اس کی طرف اپنے جادو منتر کے ایلچی بھیجے گا اور اپنے شیطانی حربوں سے خوفزدہ کرے گا۔ میں نے چلتے چلتے اسے تعوذ اور لاحول کی آیات حفظ کرا دیں تاکہ اس کے شیطانی عمل سے محفوظ رہ سکے۔ وہ اس بات پر بے حد حیران تھا کہ الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں مگر ان کا نتیجہ جو اس نے بچشم خود دیکھا بڑا حیرت انگیز تھا۔ سالوین وادی کی پٹی پر بوڑھے چینی نے ہمیں الوداع کہا اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بستی کی طرف لوٹ گیا۔ پربتوں کی دلہن سالوین ندی ہمارے سامنے تھی۔ ہم گرد و پیش کو دیکھتے اس کے جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کی سمت ہو لیے۔ ممکن ہے میری سرگزشت پڑھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یا میرے ابو نے تعوذ اور لاحول کی جس کرامت کا ذکر کیا ہے وہ محض افسانوی اپج ہو، کیونکہ جس طرح ابو کی کہانی میں کوکی سردار کا جادو اس وظیفے کے سامنے ناکام ہو گیا تھا، اسی طرح فانگچو نے شکست کھائی تھی۔ مگر میں اپنے قارئین کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینا ایک انسانی فرض سمجھتا ہوں کہ دونوں آیات کا ورد شیطانی وسوسوں، بھوت پریت جو انسان کے اپنے ہی وہم کی تخلیق ہوتے ہیں، یا پھر جادو، ہپنوٹزم اور اسی نوع کے کسی عمل سے محفوظ رہنے کے لیے آزمودہ ہے، جس کا جی چاہے آزما کر دیکھ لے۔ مگر شرط صرف یہ ہے کہ آیات کا ورد کرنے کے ساتھ قادر مطلق خدا کی ہستی اور اس کی قدرت کاملہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یقین کے بغیر کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوتا۔ پورے یقین و اعتقاد کے ساتھ جو انسان کے اندر بے پناہ قوت ارادی پیدا کرتا ہے، اگر کوئی فرد، عورت یا مرد یہ وظیفہ کرے گا تو کوئی شیطانی عمل، خوف اور وہم اسے پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ لاحول سے شیطانی وسوسے بھاگ جاتے اور انسان کی قوت ارادی کے سامنے عرضی روحانیت کا سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ دریائے سالوین کی ساحلی پٹی پر سفر سارا دن جاری رہا۔ ہم کہیں رکے اور ٹھہرے بغیر چلتے رہے، رفتار بھی تیز رکھی تاکہ بستی سے جتنی دور نکل سکے نکل جائیں۔ کسی کو دوپہر کے کھانے کا ہوش نہ رہا۔ صورتحال ہی ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ بھوک پیاس کا احساس جاتا رہا، بس ایک ہی فکر تھی کہ چلتے رہیں۔ فانگچو جانتا تھا ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ تبت کی طرف سفر کرنا ہے، اور اندیشہ یہ تھا کہ وہ گرد و نواح کے کسی بڑے افسر کو ہمارے خلاف اکسانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ جنوب مغربی چین کے اس علاقے میں بہت سے لوگ اس کی پراسرار طاقتوں سے ڈرتے اور اس کے حکم و اشارے کی تعمیل کرتے تھے۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ چینی افسروں سے مدد حاصل کر سکتا تھا اور کومن تانگ پولیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرا سکتا تھا۔ ہم ان خطروں اور اندیشوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ جنوب مغربی چین کا وہ علاقہ جہاں ہم دریائی پٹی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، سطح سمندر سے کہیں 10,000 فٹ اور کہیں 16,000 فٹ بلند تھا۔ اونچے پربتوں، گھاٹیوں، وادیوں کا یہ سلسلہ تبت تک اسی طرح چلا گیا ہے۔ دریائے سالوین اسی کوہستانی سلسلے کے درمیان سے گزرتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم کبھی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے اور کبھی ساحل سے ہٹ جاتے تھے۔ گہری شام کو جب ہم نے ایک ساحلی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا تو کافی مطمئن تھے، کیونکہ سالوین کی بستی اور فانگچو کو 18-20 میل پیچھے چھوڑا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اندیشے اور خطرے بھی پیچھے رہ گئے۔ پربتوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کی اس بے ترتیب دنیا اور اس کے راستوں کے نشیب و فراز کا سارا حسن دریائے سالوین کی چوڑی آبی لکیر کا مرہون منت تھا، جو علاقے میں خوبصورتی کی لکیر سمجھی جاتی ہے۔ وہ گھاٹی جس میں کیمپ لگایا گیا ساحل سے کوئی نصف میل دور بلندی پر واقع تھی، مگر صوبیدار خداداد خان نے کیمپ لگاتے وقت حفاظتی پہلو بھی مد نظر رکھے تھے تاکہ ہم آگے پیچھے سے محفوظ رہیں۔ اگرچہ سفر کے دوران کچھ بسکٹ تقسیم کر دیے گئے تھے، لیکن ایسے کٹھن سفر میں ہلکی پھلکی غذا تو فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ کیمپ لگتے ہی سب کی بھوک چمک اٹھی، کیونکہ 18-20 میل کی مسافت طے کر لینے کے بعد ہم کسی قدر محفوظ ہو گئے تھے۔ غالباً اسی احساس نے بھوک بھی چمکا دی تھی۔ پہرے چوکی کے انتظام سے فارغ ہوتے ہی کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اونچے نیچے پہاڑی راستے عبور کرتے ہوئے میرے پیر میں موچ آ گئی تھی اور میں اپنے خیمے میں بیٹھا
بائیں ٹخنے پر دوا مل رہا تھا کہ پرنسس اندرا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے منع کرنے کے باوجود خود پیر کی مالش کرنے بیٹھ گئی۔ میں اس پتی ورتا پر مسکرا کے خاموش ہو گیا، مگر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں نے مسیحائی کا کام کیا۔ ابھی میں اس کی مسیحائی کی تعریف کے لیے الفاظ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ ناگہاں کپالا سردارنی کھلے دروازے سے خیمے میں داخل ہوئی اور گھومبی سردار کے لیے اجازت طلب کی۔ گھومبی کے ساتھ 5 کوکی بھی جو اس سفر میں ہمارے ہمراہ تھے اندر آ گئے۔ پھر سب سردارنی سمیت میرے سامنے اس طرح سجدے میں گر پڑے جیسے وہ اپنے سردار بھوت کے سامنے زمین بوس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سجدہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں پریشان سا کھڑا ہو گیا۔ اندرا بھی میرے ساتھ ہی اٹھی، وہ بھی حیران تھی۔ میں نے سردارنی کو مخاطب کیا کیونکہ سجدہ اسی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے کپالا؟ آدمی کو آدمی کے سامنے اس طرح نہیں گرنا چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ سب کھڑے ہوئے، سردارنی بھی کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، تم نے بھوتوں کے سردار بھوت پانگچو کو بھگا دیا صاحب، اور مجھے اس کے پنجے سے نکال لائے، اس لیے تمہاری پوجا کی ہے۔ میں نے کپالا کی حفاظت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اسے جس طرح پانگچو کے چنگل سے چھڑا لایا تھا، وہ اس پر عقیدت کی حد تک میری گرویدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ سردار گھومبی اور 5 کوکی بھی میرے احسان مند تھے کہ محض میری حاضر دماغی اور نگرانی کے باعث کوکیوں کی جوان اور سندر سردارنی فانگ کی زیادتی سے بچ گئی جو اسے کمرہ تنہائی میں لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ اس احسان مندی کے اظہار کی خاطر انہوں نے اپنی سردارنی کے ساتھ مل کر سجدہ سپاس ادا کیا یا کپالا کی زبان میں میری پوجا کی تھی۔ اگرچہ آسام کے ہندو اور غیر ہندو قبیلوں میں جو نیم وحشیانہ زندگی بسر کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے ساتھ بھوتوں کی پوجا کی جاتی اور بڑے آدمیوں اور سرداروں کو تعظیمی سجدہ بھی کیا جاتا ہے، مگر میں انسان کے سامنے انسان کی سجدہ گزاری کو اس کی توہین سمجھتا ہوں۔ پھر میرا مذہب بھی کسی انسان کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے یہی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پوجا صرف اس کی کرنی چاہیے جس کے کلام کی برکت سے جادو منتر ٹوٹ جاتا ہے، اور سجدہ بھی صرف اسی کو جائز ہے جو اس سارے سنسار کا مالک اور پالن ہار ہے، جس کے حکم کے بغیر ہوا گردش نہیں کرتی اور دھرتی اناج نہیں دیتی۔ کسی آدمی کے پیروں میں گرنا اور سجدہ کرنا بھگوان کو پسند نہیں۔ انہوں نے حیرت سے میری باتیں سنی اور سردارنی بولی، صاحب ہم تو اپنے دیوتاؤں، بھوتوں اور سرداروں کی پوجا کرتے ہیں، اور تمہاری پوجا بھی دیوتا سمجھ کر کی ہے، مگر میں دیوتا نہیں، تم جیسا مٹی کا ایک پتلا ہوں۔ ہمارے لیے تم دیوتا ہو صاحب۔ پھر اس نے گھومبی کی طرف دیکھا اور اس نے بھی کپالا کی تائید کی۔ سردارنی جو کچھ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے صاحب، صرف دیوتا ہی فانگچو جیسے پاپی کو بھگا سکتا ہے جس کے اندر کئی سردار بھوتوں کی روحیں گھسی ہوئی ہیں۔ گھومبی نے کپالا کو میرے سامنے سردارنی کے نام سے یاد کر کے گویا اس کی برتری کا اعتراف کیا اور مجھے یاد دلایا کہ کوکی لوگ اسی کا کہا مانتے ہیں اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ میں کہیں پہلے بھی بتا آیا ہوں، کپالا اس بات پر بڑا اتراتی تھی کہ وہ قبیلے کی سردارنی اور گھومبی کی چہیتی ہے۔ جہاں اس کے چہرے اور جسم میں آسام کے قبائلی حسن کی چکا چوند تھی، وہاں دل میں افتخار اور اختیار کا جذبہ بھی مچلتا تھا۔ آسام کے سرحدی قبائل میں جو زیادہ تر غیر ہندو اور اپنے اپنے مخصوص دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، صرف طاقتور مرد ہی کو سردار تسلیم کیا جاتا ہے، یا ان قبیلوں میں سرداری بھی وراثت کی طرح نسل در نسل چلتی ہے۔ اس کے باوجود عورتوں کی سرداری کا رواج نہیں، مگر گھومبی نے نہ صرف چہیتی کپالا کو اپنی سرداری میں شریک کیا، بلکہ اسے کوکی قبیلے پر ہر قسم کا اختیار دے کر مکمل سردارنی بنا دیا اور خود بھی اس کے حکم کا غلام بن گیا تھا۔ کوکی لوگ اول تو اس لیے کپالا کی سرداری کے سامنے جھکتے تھے کہ وہ کوکی سردار کی بیٹی، مگر اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھی۔ دوسرے وہ قبیلے کی سب سے خوبصورت عورت تھی اور حکم بھی اس طرح چلاتی کہ کوئی شخص اسے ماننے سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سارا قبیلہ اس کے روپ کے سامنے جھک جاتا تھا، بلکہ مجھے جو عجیب بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ کوکی لوگ کپالا کی ذات پر بڑا مان اور گھمنڈ کرتے تھے کہ ان کے پاس کپالا سردارنی ہے اور دوسرے کسی قبیلے کے پاس کپالا نہیں جو اس کی طرح جوان، ہوشیار اور سندر اور سمجھدار ہو۔ تو یہ شان تھی کپالا سردارنی کی۔ چند روز کی میت کے دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ گھومبی اس کے اشاروں پر چلتا اور اس کی ہر بات کسی چون چرا اور اگر مگر کے بغیر مان لیتا تھا۔ 29 برس کی جوان سردارنی میں اگر چڑھتے سورج کی نہیں تو ڈھلتے سورج کی تمازت موجود تھی، اور گھومبی اس کا سایہ بن کے رہ گیا تھا۔ کپالا بھی گھومبی سے پیار کرتی اور پتنی کے ناطے اس سے گہرا لگاؤ رکھتی تھی۔ کپالا سب کچھ تھی، مگر اپنے قبائلی توہمات کے مطابق
جو باپر قبیلے کی طرف سے ورثے میں ملے تھے، ان خیالی اور اندیکھی طاقتوں سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی جن کی آسام کے نیم وحشی قبیلے پوجا کرتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کے تصور کے ساتھ بھوت پریت کا خوف اور بھوتوں کی پوجا کے علاوہ جادو منتر، کالے علم اور اسی قسم کے ٹونے ٹوٹکوں پر اعتقاد دراصل اس کا قبائلی ورثہ تھا جس نے اسے ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مگر جب فانگ چو نے اپنی ملکیت یا موروثی علم کی قیمت ٹھہرا کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کا کھیل شروع کیا، گھومبی کو غائب کر کے اس پر اپنی شعبدہ بازی کا جال پھینکا اور میرے سکھائے سمرن کے توفیل فانگ کا سحر ٹوٹ گیا اور وہ اس کی دست درازی سے بچ گئی، تو اس کے ساتھ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی کچھ رسیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ مگر ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے بچا لیا ہے۔ اب اس نے سردار گھومبی اور پانچوں کوکیوں سمیت مجھے سجدہ کر کے یہ موقع دیا تھا کہ میں تھوڑی سی حکمت بھی سمجھا دوں، اور جس طرح اسے فانگچو کے شیطانی چنگل سے نکال لایا ہوں، اسی طرح ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کے حلقے سے بھی نکال لاؤں۔ اس نے میرے دیوتا ہونے پر اصرار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، دیوتا کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو بھگوان سے ملاتا ہے۔ میں یہ جواب سن کر دنگ رہ گیا اور یوں لگا جیسے کپالا سردارنی کی زبان سے پرنسس اندرا بولی ہو، کیونکہ وہ بھی دیوتاؤں کو بھگوان اور انسان کی درمیانی کڑی سمجھتی تھی۔ بلکہ اس نے سالوین بستی ہی میں جب میں نے سردارنی کو سمرن حفظ کرایا کہہ دیا تھا کہ اگر سمرن پڑھنے سے سردارنی پر فانگ کا منتر نہ چلا تو مجھے دیوتا مان لے گی، ایسا دیوتا جو بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ اب کپالا بھی وہی بات کہہ رہی تھی، اور میرے نزدیک اگلے وقتوں کے رشی اور مہاتما ہی دیوتا تھے جو راکشسوں سے لڑتے اور لوگوں کو بھگوان کا گیان پرکاش دیتے تھے۔ تاہم ہندوؤں میں دیوتاؤں کا ایک اور تصور بھی ہے جس کے تحت ایشور کی مختلف صفات ان میں بانٹ دی گئی ہیں، مگر کوکی لوگ ہندو نہیں، اس لیے میں نے سوچا سردارنی کے ذہن میں دیوتا کا وہی تصور ہوگا جو پرنسس اندرا کے ذہن میں ہے۔ اس وقت وہ دونوں ایک ہی خانے میں ایک ہی نقطے پر کھڑی تھیں، مگر میں نے تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دی۔ تم کہتی ہو دیوتا انسان کو بھگوان سے ملاتا ہے، مگر میں تو خود ایک انسان ہوں، پھر دیوتا کس طرح ہوا؟ تمہیں بھگوان نے وہ شکتی دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی۔ ہم شکتی مان لوگوں کو بھی دیوتا مانتے ہیں۔ میں نے اندرا کی طرف دیکھا تو وہ اس کی حمایت میں بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ایسے انسان جن میں بھگوان کا روپ ہو دیوتا ہی مانے جاتے ہیں۔ دونوں ایک خیال پر متفق ہو گئی تھیں۔ اچانک مجھے ایک اور بات یاد آ گئی اور اس موقع پر اس کا تذکرہ ضروری سمجھا۔ میں نے سردارنی سے پوچھا، تم لوگ بھوتوں کو مانتے اور یہ وشواس رکھتے ہو کہ وہ آدمی کے اندر گھس جاتے اور اپنی بات منوائے بغیر نہیں نکلتے، ان کی پوجا بھی کرتے ہو کیونکہ وہ تمہاری منتیں پوری کرتے ہیں۔ کیا کوکی قبیلے کا سردار بھوت تمہیں فانگچو کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتا تھا؟ آخر تم قبیلے کی سردارنی ہو اور ایسے مشکل سمے اسے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوال دلچسپ بھی تھا اور اہم بھی۔ وہ کسی سوچ میں کھو گئی، پھر بتانے لگی، بستی میں فانگچو کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے باپو کا بدلہ لے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی بولی میں مجھے پہلا سندیش یہی دیا تھا کہ تو میری ڈوبی ہوئی رقم ہے اور میں آج ہی رات اپنی رقم وصول کروں گا۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ایک کمرہ اور اس کمرے میں بچھا ہوا ایک بستر بھی دکھایا تھا۔ میں اس کے سندیش سے ڈر گئی اور من ہی من میں اپنے سردار بھوت کو یاد کرنے لگی کہ اگر سالوین کے جادوگر نے میری آن لوٹ لی تو میری شان جاتی رہے گی۔ مگر سردار بھوت نے میری پرارتھنا، میری پکار نہ سنی۔ وہ گونگا، بہرا، اندھا ہو گیا اور مجھے نراش کر دیا۔ فانگ نے گھومبی کو غائب کیا، وہ جب بھی نہیں آیا۔ فانگ نے منتر پھونک کر مجھے اپنے پیروں پر گرا لیا، وہ تب بھی نہیں آیا۔ جب میں بے بس ہو گئی اور فانگ کلائی سے پکڑ کر مجھے تنہائی میں لے جا رہا تھا، کوکیوں کا سردار بھوت اس سمے بھی ٹس سے مس نہ ہوا اور مجھے اس کے پنجے سے چھڑانے نہ آ سکا۔ مگر تم میرے پیچھے بھاگ آئے اور آتے ہی اپنی باتوں سے فانگ کو رام کر لیا۔ اس طرح میں رسوا ہونے سے بچ گئی، اور اسی رات میں نے اپنے من میں ٹھان لی کہ اگر اپنی بستی اور قبیلے میں واپس پہنچ گئی تو قبیلے میں سردار بھوت کی پوجا نہیں ہوگی اور بھوت مندر توڑ دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر سردار گھومبی کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا اور پوچھا، کیوں گھومبی، جس سردار بھوت نے تیری سردارنی کی پکار نہیں سنی تو اس کی پوجا کرے گا؟ گھومبی کے ساتھ پانچوں کوکیوں نے بھی بیک زبان جواب دیا، نہیں۔ اور سردار گھومبی نے نہیں کے ساتھ کچھ اور بھی کہا، اور یہ کہا، جب سردار بھوت نے مشکل سمے میری کپالا کی پکار نہیں سنی تو ہم بھی اس کی پوجا نہیں کریں گے، اور جیسا سردارنی نے کہا ہے
भूत मंदिर तोड़ देंगे, बल्कि सारे भूतों को कोकी कबीले से देश निकाला दे देंगे। वो जहां चाहें चले जाएं। मैं घोंबी का जवाब बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था कि सरदारनी फिर मेरी तरफ पलटी। सुन लिया साहब, अब कोकी लोग सरदार भूत और दूसरे भूतों की पूजा नहीं करेंगे, और आज तुम्हारी पूजा इसलिए की कि तुमने कोकियों की आन और मेरी शान बचा ली। उसने एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, साहब, तुमने जो दया मुझ पर की, उसके बदले में अगर मेरी, घोंबी और कोकियों की जान भी मांगोगे तो हम दे देंगे, क्योंकि हम कोकी लोग ऐसे हैं कि जो हम पर दया करता और मेहरबानी से पेश आता है, उस पर जान निछावर कर देते हैं।